بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من قید کنہ انا کنہ قیدہ عظیمہ، سورہ یوسف کی آیت اور جس میں عورتوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور تم عورتوں کی مکاریاں چال بازیاں بڑے اعلیٰ درجے کی ہیں۔ آج کا ویڈیو میرا بہت ہی سینسٹیو ہے، بہت ہی خطرناک ویڈیو ہے۔ جو لوگ شیئر کر سکتے ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے متعلق اور عورتوں میں بیویوں کے متعلق کا میرا یہ آج ویڈیو ہے۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، کچھ ویورز ہیں میرے جو کہتے ہیں کہ آپ عورتوں پہ بولتے ہیں، یا ایک مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے، ہر چیز کو مدعا ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی مدعوں کو اٹھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں۔ قرآن میں اللہ نے 1,24,000 نبی کا ذکر کیا کہ 1,24,000 اللہ نے دین اسلام میں کے لیے پیروی کے لیے، اور 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ پھر اس کے بعد امامت شروع ہوئی، اماموں کو بھیجا کہ لوگ اصلاح حاصل کریں، برائیاں، زناکاری، بدکاری، حرام کاری، ساری چیزیں چھوڑیں۔ اسی لیے تو نبی بھیجے تھے۔ اگر میں فیض رضا کوئی چیز بول رہا ہوں تو اللہ ہی کا پیغام ہے کہیں نہ کہیں، اور برائی سے روکنے کے لیے۔ تو اس میں کیا غلط ہے کہ ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں یا عورتوں کو کچھ کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ پھر نہ بھیجتا 1,24,000 نبی، امام نہ بھیجتا کہ ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو۔ آج کا میرا بیویوں کے متعلق ایک اور ویڈیو، مگر بہت سنسنی خیز، آپتی جنک، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ ناراض ہوں، عورتیں ناراض ہوں، یا کچھ نہ کچھ کہا جائے۔ بہرحال ڈرتا نہیں ہوں، اور سماج میں سچائیاں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ نسلیں خراب نہ ہونے پائیں اور حرام کاریاں بڑھنے نہ پائیں۔ شاید کسی کی ہدایت ہو جائے، شاید کسی کی اصلاح ہو جائے، اور تو ہو سکتا ہے بہت بات لوگوں کو ناگوار گزرے، لیکن بتانا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں نماز کا حکم ہے، قرآن میں روزے کا حکم ہے، قرآن میں حج کا حکم ہے، قرآن میں پردے کا حکم ہے، قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ تو ایک حکم آج تک جس نے کبھی نہیں سنا ہوگا لوگوں نے، وہ حکم میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ قرآن میں ایک اور حکم ہے، اور اس کے متعلق یہ میرا ویڈیو ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ بیویوں کی حفاظت۔ کیا حکم ہے؟ بیویوں کی حفاظت۔ بہت سینسٹیو ویڈیو ہے، میں جانتا ہوں کہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد کیا کیا چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ جب آدمی تل ملاتا ہے، تن بدن میں آگ لگتی ہے تو بے قابو ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی پہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا جاتا ہے جو میں کرتا ہوں۔ ایک معاشرے کو دیکھ کے ایک ریسرچ ہوتی ہے، ایک ڈاٹا کلیکشن ہوتا ہے، ایک ریسرچ ہوتی ہے، معاشرے کو دیکھ کے وہ باتیں سماج میں پیش کی جاتی ہیں، جس کو مشاہدہ بولتے ہیں۔ تو بیویوں کے متعلق ہے کہ بیویوں کی حفاظت کا بھی حکم ہے قرآن میں کہ اپنی بیویوں پہ نگرانی رکھو، اپنی بیویوں پہ حفاظت کرو، اور سورہ یوسف اس کا گواہ ہے۔ عزیز مصر تھی جو وہاں کا بادشاہ تھا، جس نے جناب یوسف علیہ السلام کو چاہنے لگی، پیار ہو گیا، عشق ہو گیا اس عورت کو، ان کی خوبصورتی پہ مائل ہو گئی۔ پھر حضرت یوسف جب جوانی کو پہنچے تو بہت حسین تھے، اور اس نے جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے کمرے میں آئے تو اس نے دروازہ بند کر دیا، اور ان کو اپنی طرف حرام کاری کے لیے، بدکاری کے لیے آمادہ کیا، ان کو کھینچا اپنی طرف۔ قرآن میں واقعہ ہے کہ کیونکہ قرآن میں جو کہا جاتا ہے کہ ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، ہر خشک اور تر موجود ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنا اس میں سے قرآن میں سے نکال پاتا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں قرآن سے نکالنے کی، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ چیزیں نکال کے میرے سامنے، میرے ذہن میں ڈالتا ہے، جس کو میں اپنی تقریر میں بیان فرماتا ہوں۔ تو عزیز مصر کی تھی، یعنی اب اس سے قرآن کی اگر بات کو سچ مانیں، اور سچا ہے یہ قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیویاں کہیں نہ کہیں بہکتی ہیں۔ عزیز مصر تھا، بادشاہ تھی، چاہتی تو عیش آرام سے زندگی گزار سکتی تھی، لیکن ایک عشق میں، محبت میں پڑ گئی، لو میں پڑ گئی، اور اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی ہونے کے بعد جو غلام تھے، اس وقت غلام تھے جناب یوسف علیہ السلام، اور ان کی طرف ہوس کی نظر سے دیکھنے لگی، اور دروازہ بند کر دیا، اپنی طرف کھینچا۔ اور پھر آپ کو پورا قصہ جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے وہ سورہ یوسف کی آیت پڑھیں، جا کے دیکھیں کہ یہی جملے جو میں نقل کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ جب بھاگنے لگے جناب یوسف اپنی عزت کو بچا کے، تو پیچھے سے اس نے جو ہے ان کی قمیض کو پکڑا، کرتا پاجامہ جو بھی پہنے ہوں، اور وہ پھٹا تھا، نوچا تھا، اور سامنے دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑا تھا۔ جیسے دروازہ کھولا تو مکاری کرنے لگی کہ اس نے آپ کی بیوی پہ کیا خود تھا، اور مکاری کرنے لگی کہ اس نے آپ کی بیوی کی عزت پہ آپ ہاتھ ڈالا ہے، اب آپ اس کو کیا سزا دیں گے۔ عزیز مصر، کیونکہ قرآن کی آیتیں
اللہ کسی کی زبانی سے بھی جملے ادا کروا دیتا ہے جو قرآن کی آیتیں بنتی ہے. پھر اس نے اس ٹکڑے کی تلاوت کی، انہم من کید کنہ انا کنہ کید عظیمہ، اور تم عورتوں کی مکاریاں بڑے اعلیٰ درجے کی، لیکن کر خود رہی تھی، لیکن مکاری کی، اور سامنے جناب یوسف علیہ السلام کو پھنسوایا، اور جناب یوسف علیہ السلام جیل یعنی قید خانے بھی گئے. ایک بات تو یہ ہو گئی ہے. ایسے ہی سورہ نساء کی بھی، سورہ تحریم کی آیت، اور بھی دوسری بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں جن کو اب میں بیویوں کی حفاظت کے عنوان سے میں ٹائٹل اپلوڈ کروں گا. یہ میرا پارٹ 1 ہے، اور جو لوگ ہوں اس کو شیئر کریں. آج سماج میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک عورت ہے شادی شدہ جس کے افیئر چل رہے ہیں. ایک تو سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تو یہ بدکاری اور بڑھ گئی ہے. فیس بک کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے لڑکے یا مرد لڑکیوں سے بات کرتے ہیں، عورتوں سے بات کرتے ہیں، پھر محبت ہو جاتی ہے، اور یہاں تک یہ ہوتا ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. عشق محبت وہی عزیز مصر کے دور کا جو واقعہ تھا سورہ یوسف کا. دیکھیے آج 2000 کی جو صدی چل رہی ہے اس میں دیکھیے سامنے پیش آ گیا ہے کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہی ہیں. عشق ہو رہا ہے، محبت ہو رہی ہے، بات چیت ہوتی ہے، لڑکیاں پوری رات لڑکے لڑکیاں بات کرتے ہیں موبائل میں انجانے، دوستی ہوتی ہے، عشق کا پرپوزل دیا جاتا ہے، وہاں سے ہو جاتی ہے. اور یہ کنوارے لوگ نہیں ہیں، یہ شادی شدہ لوگ ہیں، یہ شادی شدہ عورتیں ہیں، شادی شدہ مرد ہیں جو یہ سب حرام کاری بدفعلی. اور جب بدفعلی یہ سب بڑھتی ہے تو زلزلے آتے ہیں. آپ دیکھیے زلزلے کیسے آ رہے ہیں اور اچانک موتیں کیسے ہو رہی ہیں. یہ سب حدیثوں میں بیان ہے، دوسری پچھلے ویڈیوز میں ساری میں باتیں بیان کر چکا ہوں کہ موتیں کیوں ہوتی ہیں اور زلزلے کیوں ہوتے ہیں، ہے نا. حرام کاری، شادیاں ہو چکی شادی شدہ عورتیں زناکاری، بدکاری، حرام کاری میں مبتلا ہیں، ہے نا، عشق کے چکر میں. اور یہاں تک کہ ان کو اپنے شوہر کا فکر نہیں ہے. کھلے عام پورے میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، پورے محلے لوگ جانتے ہیں. ایسے ایسے گھر ہیں، ایسی ایسی عورتیں، 15-20 عورتوں کو تو میں خود ہی جانتا ہوں، اور جن کا فیمس ہے، مشہور. میں ایسا نہیں ہے کہ میں کسی پہ تہمت لگا رہا ہوں، وہ اوپنلی سب کو پتہ ہے کہ اس عورت کا چکر چل رہا ہے اور کتنے لوگ. اور سب سے پہلے زناکاری کی ایک سزا دنیا میں جو ملتی، بہت جلدی موت آتی ہے نا. یہ حدیث میں ہے کہ جلد بازی میں جلدی موت آ جاتی ہے. ایک تو چیز ہوتی ہے، چہرہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اور رزق تنگ ہو جاتا ہے، روزی تنگ ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس نے ہاتھ ڈالا اور جناب یوسف کو ہی پھنسا دیا. تو میں نے قصے بیان کیے کہ کتنے حرام کاریاں چل رہی ہیں، ایسی چیزیں ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، چیٹنگ کے ذریعے سے. اور خیال بھی نہیں آ رہا ہے کہ میں شوہردار ہوں یا میں بیوی والا ہوں. مرد بھی مبتلا ہیں، ایسے نہیں میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں. مرد بھی شادی شدہ ہونے کے بعد جو ہے دوسری عورتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، عورتیں مردوں کے چکر میں پڑی شادی شدہ. عذاب ہوتا ہے، اس پہ سختی ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد اس کا عذاب ملے گا. اور روایت کو نقل کر دوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وقت نکلا ہے، شب معراج سب نے منائی، معراج منائی، نظریں ہوئیں 27 رجب کو. ان کو یہ نہیں پتا کہ معراج کو ہوا کیا تھا. ایک جھلک ٹاپک سے ریلیٹڈ معراج کے بعد، معراج کے متعلق میں بیان کر دوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جو باتیں ہوئیں معراج میں وہ تو الگ ہوئیں، جو اور چیزیں معراج کے متعلق تھی عورتوں کے ریلیٹڈ. جب گھر آئے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس میں آئے تو بہت غمگین تھے. تو بیٹی نے پوچھا کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں، اتنا غمگین کیوں ہیں؟ کہا بیٹی میں جب معراج پہ گیا تھا تو وہاں میں نے عورتوں کو دیکھا، تو عورتوں کی حالت بیان فرمائی کہ عورتیں تھیں جن کی شرمگاہوں سے پیپ جاری تھا، غلاظتیں جاری تھیں، وہ ان کو پلایا جا رہا تھا، اور اپنے پستانوں، اپنے سینوں کے بل عورتوں پہ عذاب ہو رہا تھا، ان کو لٹکایا گیا تھا، اپنے پستانوں کے بل لٹکایا. پوری فہرست بتائی تو شہزادی رونے لگیں کہ دردناک عذاب عورت ہو رہا تھا. پوچھا یہ کون عورتیں تھیں؟ کہا یہ بدکار عورتیں تھیں جو شوہردار ہونے کے بعد بدکاری کرتی تھیں، زناکاری کرتی تھیں، اور بچوں کو منسوب کر دیتی تھیں، یعنی بچہ کسی اور کا ہے اور اپنے شوہر سے منسوب کر دیتی تھی. یہ ان عورتوں کے عذاب ہے. کہا وہ عورت جو بالوں کے بل لٹک رہی تھی، یہ اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی. تو اس طریقے سے عورتوں کا عذاب دیا. شہزادی بھی روم کھڑا ہو گیا، اور اس طریقے سے روایت میں بیان ہوا ہے کہ وہ گریہ کرنے لگیں اور بہت پریشان ہوئیں کہ یہ عورتوں کے حال ہوں گے وہاں پہ. لیکن ہوش و حواس نہیں ہے، جذبات شیطان میں، ویلنٹائن ڈے، یہ وہ، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، اور قوم کے حالات بہت بد سے بدتر ہو گئے. اور کیا بتایا جائے، پورا ویڈیو جو پوری خبریں ہیں کہ ہوٹلوں میں لڑکیاں جا رہی ہیں، اویو ہوٹل میں جا رہی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں فلاں، اور ذرا سی چاکلیٹ کے لیے، ذرا سی لالچ کے لیے، ذرا سے ایک پیزا گھومنے پھرنے کے لیے اپنی نفس کو بیچ رہی ہیں. قوم کے حالات بہت بدتر ہیں. کوئی تو ہو بولنے والا.
نہ جانے کہاں تک میرا ویڈیو جائے گا، نہ کون کون دیکھے گا، لیکن اگر نبی، اگر امام، اگر اللہ کے نمائندے یہ سب باتوں سے روکنا بند کر دیتے تو پھر اللہ کو کائنات بنانے کی کیا ضرورت تھی، نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ جناب لوط کے قصے، جناب جو بدکاریاں ہوئی ہیں، بہرحال کوئی تو بولنا والا چاہیے، تو بہت سخت ٹاپک تھا کہ اس کو بنایا جائے اور لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ کیسے بدکاریاں چل رہی ہیں اور حرام کاریاں، مرد و عورتیں شادی شدہ ہونے کے بعد حرام کاری میں مبتلا ہیں، ان کو کیسے بچایا جائے۔ ان کے والدین ہیں، جو ان کو خبر ہو، اگر شوہر ہے اس کو پتہ ہے خبر تو طلاق دے، اگر نہیں طلاق دے رہا ہے تو اس سے بدتر مرد نہیں ہے کوئی، جو جانتا ہے عورت کی بے حیائی پہ رکے، عورت کی بے حیائی پہ راضی رہے، اس سے بدتر کوئی مرد نہیں ہے کہ جاننے میں۔ اس کو طلاق دے، اس کو چھوڑ دے، اس کا آپشن یہی ہے، اور طلاق نہ دے کے اس کو چھوڑ کے نہ وہ اب بدکاری کروا رہا ہے، یعنی اس کو گویا اس نے اجازت دے دی ہے۔ جب تک سختی نہیں کرے گا، سختی کرنے کا حکم ہے کہ اس پہ سختی کی جائے، یہاں تک کہ مارنے کا بھی حکم ہے، اور بہت سی ہے، میں انشاءاللہ باقاعدہ ریفرنس اور حوالے سے بیان کروں گا۔ ابھی کا ویڈیو یہی ہے، لمبا ویڈیو ہو گیا ہے کہ حرام کاری قوم کے اندر بڑھ گئی ہے، بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اس بات کو۔ تو یہ بیویوں کی حفاظت کے نام سے میرا پارٹ 1 ہے، اور جس کو پسند آئے، جس کو لگے کہ ہاں صحیح کہا ہے، یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، اس سے کہیں نہ کہیں کسی کا بھی گھر بھی، آج ہم یہی ہے کہ بہت سی باتیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گا۔ ابھی وقت ہو گیا، مجھے بھی نکلنا ہے۔ اگر پسند آئے ویڈیو تو شیئر کریے گا، سماج میں برائی سے روکیے۔ ہم بھی شادی شدہ ہیں، ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، آج ہی نہ سوچیں، ہم نہ سوچیں کہ ہم پاک اور پاکیزہ ہیں، ہمارے کے بھی نسلیں در نسل حرام کا جو ہے، جب دنیا میں عروج پہ ہوگی حرام کاری، آخری دور کی علامت ہے، تو ہم لوگ کے بھی تو بچے ہوں گے، ہم لوگ کے بھی تو بیٹیاں ہوں گی، تو ان کو بچانے کے لیے ابھی سے ہم کم اپنا گھر تو محفوظ کریں۔ So please share and subscribe my YouTube channel Zakir Faizi Raza.